میرا ہوٹل ایک سنسان مگر مصروف سڑک کے کنارے پر واقع تھا، جہاں پر ہر وقت ہی بسوں کے ساتھ ساتھ ٹرکوں کا بھی رش لگا رہتا تھا۔ گاڑیوں کے رش کی وجہ سے ہر وقت گرد و غبار فضا میں تیرتا رہتا تھا۔ جب گرمیوں میں سورج نکلتا تھا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے سڑک تپ جاتی تھی، اور شام کو جب سورج غروب ہوتا تھا تو گاڑیوں کی روشنیاں سڑک کو چار چاند لگا کر رکھ دیتی تھیں۔ مجھے ہوٹل چلاتے ہوئے پورے 30 سال ہو چکے تھے، اس لیے میرا معمول یہ تھا کہ میں صبح سویرے 4 بجے اٹھتا تھا اور ہوٹل کا رخ کرتا تھا۔ کیونکہ ہوٹل میرے گھر سے تھوڑا سا ہی دور تھا، اس لیے مجھے بہت ہی کم وقت لگتا تھا۔ وہاں جا کر میں سارے انتظام کو چیک کرتا تھا۔ ساری رات ہوٹل پر لوگوں کا رش لگا رہتا تھا، کوئی کہیں سے آ رہا ہوتا تھا اور کوئی کہیں پر جا رہا ہوتا تھا۔ کیونکہ میرے ہوٹل کو قائم ہوئے کافی لمبا عرصہ ہو چکا تھا، اس وجہ سے میرا ہوٹل بہت مشہور تھا، کیونکہ میرے ہوٹل میں سے جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بالکل ہی خالص ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا میرا ہوٹل۔ اور میری زیادہ تر یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں کھانے کو ہر ممکن حد تک سادہ رکھوں، تاکہ لوگوں کو گھر کی ہی طرح کھانا ملے۔ میرے ہوٹل پر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ رہنے کی بھی جگہ تھی، اس لیے ہر وقت ہوٹل پر رش لگا رہتا تھا۔ ٹرک ڈرائیوروں کی زندگی بالکل بھی آسان نہ تھی، کوئی کتنے دنوں بعد گھر لوٹتا تھا اور کوئی تو مہینوں سے گھر گیا ہی نہ ہوتا تھا۔ کسی کی ماں بیمار ہوتی تھی، کسی کے بچے اس سے فیس مانگ رہے ہوتے تھے۔ لوگ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا حال و احوال بھی ایک دوسرے کو بتاتے تھے۔ ابا اکثر میرے ساتھ بیٹھ کر ہوٹل پر لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ یہ تو وہ سارا وقت لوگوں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ پان چباتا رہتا تھا یا تو اخبار پڑھتا رہتا تھا، اور یہی اس کے روزانہ کا معمول تھا۔ میرا ابا اپنا زیادہ تر وقت خاموش رہ کر گزارتا تھا، اور مجھے ابا کی یہ عادت بہت زیادہ پسند تھی، کیونکہ انہوں نے نہ ہی کبھی مجھ سے ہوٹل کے معاملات کے بارے میں پوچھا تھا، اور نہ ہی کبھی ہوٹل کے کسی بھی معاملے میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہ دن بھی دوسرے ہی دنوں کی طرح تھا۔ میں معمول کے مطابق اٹھا تھا اور میں نے اٹھتے ہی ہوٹل کا رخ کیا تھا۔ ابھی مجھے ہوٹل میں آئے ہوئے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ہوٹل میں چند ٹرک آ کر رک رہے تھے۔ ابھی ان کو آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک مسافروں سے بھری ہوئی بس ہوٹل پر رکی تھی۔ مسافروں کا شور، کہے اور بچوں کی آوازیں، سب کچھ معمول کے ہی مطابق تھا۔ دوپہر کے وقت جب سورج آگ اگل رہا تھا، ایک پرانا سا موٹر سائیکل دھواں اڑاتا ہوا ہوٹل پر آ رکا تھا۔ اس موٹر سائیکل پر ایک نوجوان کے ساتھ ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی سوار تھی، جس نے سفید برقعے سے خود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ جب میری نظر اس بوڑھی عورت پر پڑی تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ بوڑھی عورت کانپ رہی تھی، تو مجھے محسوس ہوا وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی چیز سے ذرا خوف زدہ ہو۔ نوجوان نے میرے پاس آ کر کہا تھا کہ چاچا، ایک چائے کے ساتھ ساتھ اماں کے لیے کھانا بھی دینا۔ میں نے انہیں اندر بیٹھنے کے لیے کہا تھا، اور ان لوگوں نے میری بات مان کر اندر کمرے کا رخ کیا، تاکہ انہیں پردے کی وجہ سے کوئی بھی مشکل نہ ہو۔ جب میں ان کے پاس کھانا لے کر پہنچا تھا تو اس نوجوان نے مجھ سے کہا تھا کہ چاچا، میرے موٹر سائیکل کے ٹائروں میں ہوا کم ہو چکی ہے، میں ذرا آگے والی دکان سے پنچر لگوا کر جاتا ہوں، تب تک اماں یہیں بیٹھی رہے گی، میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر اسبات میں سر ہلایا تھا، اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ نوجوان پنچر لگوانے کے لیے موٹر سائیکل اٹھا کر چلا گیا تھا۔
اس نوجوان کو گئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت بار بار اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی لیکن وہ واپس نہ آیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان واپس نہ آیا تھا۔ اب تو بوڑھی عورت کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ ہر کچھ دیر کے بعد وہ مجھے بلا کر پوچھتی تھی کہ واپس آیا یا نہیں، اور میں ہر دفعہ اسے تسلی دے کر کہتا تھا کہ اماں وہ ابھی آ جائے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ اب میں اسے تسلی دے دے کر بھی تھک چکا تھا۔ 7 بجتے ہی اس بوڑھی عورت نے رونا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کی جانب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی اور کسی کی آنکھوں میں اس کے لیے تجسس تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نہ گیا تھا۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ اماں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا کسی مشکل میں پھنس گیا ہو، اس لیے تم تسلی رکھو، وہ تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ رات کے 10 بج گئے تھے لیکن وہ نوجوان واپس نہ آیا تھا۔ میں اس عورت کے پاس پہنچا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اماں کچھ کھا لو، اس طرح تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ وہ شام سے روئے جا رہی تھی اور ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ 11 بج چکے تھے لیکن پھر بھی وہ نوجوان ابھی تک واپس نہ آیا تھا۔ مجھے بھی عورت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی، کیونکہ پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ میں نے قریب ہی موجود پینچر کی دکان پر جا کر اس نوجوان کے بارے میں معلوم کیا تھا، لیکن اس نوجوان کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہ تھا، کیونکہ رات ہو گئی تھی، اس لیے ہوٹل پر رش بھی کم ہو گیا تھا۔ میں بھی اپنے گھر پر جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے بوڑھی عورت کو اکیلا چھوڑ کر گھر جانا مناسب نہ لگا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی پریشانی کی وجہ سے 2 مرتبہ بے ہوش ہو چکی تھی، اور وہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ اب تو اسے تسلی دے دے کر بھی تھک گیا تھا۔ میں نے اسے اس بارے میں بات کی تھی۔ ابا نے مجھ سے کہا تھا کہ اس عورت کو اپنے گھر لے آؤ۔ اس عورت کا اکیلے ہوٹل پر رات گزارنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، اور مجھے ابا کی بات بالکل ہی صحیح لگی تھی۔ میں اس عورت کے پاس گیا تھا اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اماں، میرا گھر یہی پاس ہی ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور رات وہیں پر گزار۔ جب صبح میں ہوٹل پر آؤں گا تو آپ کو بھی اپنے ساتھ یہیں لیتا آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے سوچتی رہی اور پھر وہ ہچکچاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے بامشکل ہی چل پا رہی تھی، اور پھر ہم دونوں نے خاموشی سے گھر کا رخ کیا تھا کیونکہ راستہ کچا تھا، اس لیے اس عورت کو چلنے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی، اور ایک جگہ پر پھسلن تھی جس کی وجہ سے وہ عورت گرتے گرتے بچی تھی۔ گھر پہنچ کر میں نے معمول کے مطابق دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ابا نے ہی کھولا۔ یہ ہمارا شروع سے ہی معمول تھا کہ جب تک میں گھر پر نہیں آ جاتا تھا ابا نہیں سوتا تھا۔ اس عورت نے ابا کی آواز سن کر جو ہی اپنے برقعے کو اوپر اٹھایا تھا تو ابا کی نظر اس عورت پر پڑی تو ابا لرز اٹھے تھے اور کانپنے لگے تھے، اور ابا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا کہ تم؟ وہ عورت بھی ابا کو حیرت سے تکے جا رہی تھی، جیسے اس کے لیے بھی یقین کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا۔
میں ان دونوں کو حیرت کے ساتھ دیکھ ہی رہا تھا کہ ابا اس عورت کی جانب بڑھے تھے اور ابا نے اس عورت کو اپنے گلے سے لگا لیا تھا اور ان دونوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا اور ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ ابا نے ایک انجان عورت کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے ہچکچاتے ہوئے ابا سے پوچھا تھا کہ ابا کون ہے؟ ابا نے میری بات سن کر میری جانب دیکھا تھا اور ابا نے اس عورت کو چھوڑ کر میرا اور اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ گھر پر اس وقت مکمل طور پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، کیونکہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ بچے بھی سو چکے تھے۔ وہ عورت بھی ابا کو دیکھ کر بند کر چکی تھی، کیونکہ اسے ایک جان پہچان والا شخص مل چکا تھا، اس لیے اس کا خوف کافی حد تک ہو چکا تھا اور اسے بھی ٹھیک ہوتے دیکھ کر میری پریشانی کم ہو چکی تھی۔ لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں اس عورت کے بارے میں کافی سوالات گردش کر رہے تھے، لیکن چونکہ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اس لیے ابا نے مجھے اپنے ساتھ سونے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا تھا اور اسے اس عورت کے بارے میں بتایا تھا اور میں اپنی بیوی کو حکم دینے لگا تھا کہ وہ عورت کو اپنے ساتھ ہی کمرے میں سلائے اور میں ابا کے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ لیکن ساری رات اس عورت کے بارے میں سوچ سوچ کر مجھے تو نیند ہی نہ آئی تھی، جس کی وجہ سے صبح میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں بھاگ کر ہوٹل پر گیا تھا، اگرچہ ہوٹل پر اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے تھے، لیکن پھر بھی جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ نہیں دیکھ لیتا تھا مجھے تو تسلی نہ ہوتی تھی۔ سارا دن میں وہاں پر کام میں مصروف رہا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی وہ عورت میری سوچ سے نہیں گئی تھی۔ میں اس نوجوان کا انتظار بھی کرتا رہا تھا، لیکن وہ نوجوان اس عورت کو لینے کے لیے نہ آیا تھا۔ میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اس لیے شام ہوتے ہی ہوٹل کا زیادہ کام کاج ختم کرنے کے بعد میں نے گھر کا رخ کیا تھا۔ جب میں گھر پر پہنچا تھا وہ عورت میری بیوی کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اس لیے میں نے ابا کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ میری بیٹی میرے لیے بھاگ کر کھانا لے آئی تھی، جسے میں نے شکر الحمدللہ کہہ کر کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے ابا سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تھا کہ ابا وہ عورت کون ہے اور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ ابا میری بات سن کر مسکرایا تھا اور ابا نے اس عورت کے ساتھ ساتھ میری بیوی کو بھی کمرے میں آنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب کو اس عورت کے بارے میں معلوم ہو جائے، کیونکہ بچے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے۔ اس لیے میری بیوی بھی فری تھی اور وہ بھی ابا کے حکم دینے کی وجہ سے کمرے میں آ چکی تھی۔ ابا نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، آج سے پورے 40 سال پہلے گاؤں میں اس قدر آبادی نہ تھی، صرف گنتی کے چند گھر تھے، لیکن اس وقت لوگوں کے دل بہت ہی بڑے تھے اور اچھے تھے۔ تمام لوگ ایک دوسرے کی مشکل وقت میں مدد کرتے تھے۔ اس وقت میں نوجوان تھا اور مجھے شادی کرنے کے لیے لڑکی کی تلاش تھی اور میری نگاہ مہر ماں پر جا ٹھہری تھی۔ ابا نے اس عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس عورت کا نام مہر ماں ہے۔ مجھے یہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سلجھی ہوئی بھی تھی۔ لیکن سب سے بڑا فرق امیری اور غریبی کا تھا۔ مہر ماں گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار کی بیٹی تھی
اور میرے پاس گھر کی زمین کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا، لیکن چونکہ میں اپنا تو دل ہار چکا تھا، اس لیے میں نے سب کچھ نظر انداز کر کے اماں اور ابا کو رو دھو کر مجبور کر کے ان کے گھر پر رشتہ بھجوایا تھا۔ اور جو ہی اماں ان کے گھر رشتہ لے کر گئی تھی تو انہوں نے ہماری غریبی دیکھ کر اسی وقت ہی انکار کر دیا تھا۔ ابھی رشتے کی بات چل ہی رہی تھی کہ گاؤں میں زمین کا جھگڑا شروع ہوا تھا۔ میرے ابا کے والد کی تھوڑی سی زمین تھی جس کے بارے میں انہیں بعد میں معلوم ہوا تھا، لیکن ذمہ دار کی اس زمین پر پہلے ہی نظر پڑ چکی تھی، اور اس زمین کی وجہ سے دونوں میں بہت زیادہ لڑائی بھی ہوئی، یہاں تک کہ دونوں نے ایک دوسرے کو پیٹا بھی تھا۔ جھگڑے میں ابا کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے تھے کہ تم تو مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے، لیکن تمہاری بیٹی بھی میرے بیٹے کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ ابا کی بات سن کر ذمہ دار کا ماتھا ٹھنکا تھا، اور اگلے ہی دن اس نے مہر ماہ کو کہیں غائب کروا دیا تھا، اور مہر ماہ کے غائب ہونے کا الزام انہوں نے مجھ پر لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے جھگڑے نے ایک مرتبہ پھر سے آگ پکڑی تھی، لیکن اس آگ کا حصہ میں اور مہر ماہ بنے تھے۔ میں نے ماہر ماہ کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں پر بھی نہ ملی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ذمہ دار نے پورے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ مہر ماہ پانی میں کود کر مر چکی ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی لاش نہ دیکھی اور نہ ہی اس کا نمازی جنازہ ادا کیا گیا تھا۔ میں نے پہلے پہل تو اس بات پر یقین نہ کیا تھا، لیکن جب میں اسے ڈھونڈنے میں ناکام ہوا تھا تو میں نے ذمہ دار کی بات کو یہ سوچ کر سچ مان لیا تھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا جھوٹ کبھی بھی نہیں بول سکتا۔ اس لیے میں نے مجبوراً ذمہ دار کی بات کو سچ مان لیا تھا، اور میں نے مہر ماہ کو تلاش کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لیکن جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتا تھا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، لیکن کہاں پر ہے میں یہ کبھی بھی معلوم نہیں کر پایا تھا، اور وقت گزرتا گیا تھا۔ مجھے مہر ماہ کی یادوں میں گم دیکھ کر میرے والد نے میری شادی زبردستی اپنی بھتیجی کے ساتھ کر دی تھی، جو مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن والد صاحب نے میرے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے تھے، اور ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر میں تمہاری ماں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان چکا تھا، اور اس طرح تمہاری ماں میری زندگی میں آئی تھی، اور وہ میرے لیے بہت ہی اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ میں جو کچھ بھی اسے کھلاتا پہناتا اور اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرتا تھا وہ سب کچھ خاموشی کے ساتھ سہ لیتی، اور اس کی اس عادت نے ہی مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے جب تک میں اسے دیکھ نہ لیتا تھا مجھے بالکل بھی سکون محسوس نہ ہوتا تھا۔ یہ کہتے ہی ابا نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لیکن سب کی نگاہیں اس عورت کی جانب اٹھی تھیں، کیونکہ سب سچائی جاننا چاہتے تھے۔ سب کو اپنی جانب دیکھتے ہوئے اس عورت نے بولنا شروع کیا تھا کہ میں مری نہیں تھی، بلکہ مجھے اغوا کیا گیا تھا۔ کسی نے جھگڑے والی رات مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں کسی انجان جگہ پر موجود تھی۔ مجھے اپنے والد سے اس رویے کی بالکل بھی امید نہ تھی۔ میں بہت زیادہ روئی چلائی تھی، اور میں نے کافی دفعہ وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن میں اپنی کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائی تھی، اور مجھے بار بار بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے میری زبردستی ایک انجان آدمی کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ میں نے اس آدمی کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ شخص بہت ہی ظالم تھا، اور وہ مجھے بہت زیادہ مارتا اور پیٹتا تھا، اور اس نے مجھے
گھر میں بالکل ہی قید کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی وہ گھر سے باہر جاتا تھا، وہ گھر پر بڑا تالا سا لگا دیتا تھا، یہاں تک کہ نہ ہی اس نے مجھے کبھی گھر سے باہر نکلنے دیا تھا اور نہ ہی اس کے گھر میں کبھی کوئی آیا تھا، کیونکہ اس کا گھر سب سے الگ تلگ تھا، اس لیے کوئی بھی کبھی بھی نہ آیا تھا۔ اس لیے میں نے سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں سمجھتی رہی تھی کہ تم نے مجھے بھلا دیا اور تم سمجھتے رہے کہ میں مر چکی ہوں۔ اس نے ابا سے مخاطب ہو کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہاں پر موجود سب کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے اور کچھ لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس وقت ابا کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل رہے تھے اور انہوں نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے کو اپنے گھٹنوں میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میری غلطی تھی، میں نے تمہیں مردہ سمجھ لیا تھا۔ ابا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس عورت کی آنکھوں میں سے بھی آنسو نکل آئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے گالوں پر لمبی آنسوؤں کی لکیر بن چکی تھی۔ میں نے بہت ہی غور کے ساتھ اسے دیکھا تھا، وہ بڑھاپے میں بھی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وقت نے میرے سامنے وہ حقیقت کھول کر رکھ دی تھی جس کے بارے میں ابا نے مجھے کبھی بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اماں نے بھی کبھی مجھ سے اس بارے میں ذکر نہ کیا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن سب کی آنکھوں میں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ ابا کمرے میں سے اٹھ کر صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی اور میری بیوی اسے تسلیاں دینے میں مصروف تھی۔ اس بوڑھی عورت نے مزید بتایا تھا کہ میرا ایک بیٹا بھی تھا اور انہوں نے اسے بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی کمرے میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ بوڑھی عورت کی باتیں، ابا کی خاموشی اور گمشدہ نوجوان بار بار میرے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ میں نے سونے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اٹھ کر ابا سے کہا تھا کہ ابا، میں اس نوجوان کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اس نوجوان کو نہیں ڈھونڈوں گا مجھے سکون میسر نہیں ہوگا، اس لیے آپ مجھے اس نوجوان کو ڈھونڈنے کی اجازت دیں تاکہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ ابا نے میری بات سن کر میری جانب دیکھا تھا۔ مجھے ان کی آنکھوں میں امید کے ساتھ ساتھ خوف بھی دکھائی دیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک آدمی تھا اور ابا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے کوئی بھی نقصان پہنچے، لیکن میرے دل میں اس نوجوان کو ڈھونڈنے کی ضد جاگ چکی تھی۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق ہوٹل گیا تھا۔ وہاں پر سب کچھ چیک کرنے کے بعد میں نے اس دکان کا رخ کیا تھا جہاں پر نوجوان پنچر لگوانے کے لیے گیا تھا۔ اس دکان پر ایک بوڑھا مستری بیٹھا ہوا تھا جو گاؤں کا ہی ایک آدمی تھا۔ اس وجہ سے میں نے اس شخص سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس مستری نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا اس نے مجھے مزید چونکا کر رکھ دیا تھا۔ اس مستری نے بتایا تھا کہ وہ نوجوان میرے پاس پنچر ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز کا ڈر ہو۔ وہ بار بار دبی آواز میں خود سے کہہ رہا تھا کہ اگر میں رکا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں پورا دن سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے وہ سب نہیں بتایا تھا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں تھک ہار کر ہوٹل کے اس کمرے میں بیٹھ گیا تھا جہاں پر وہ بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اچانک میری نظر ایک کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے پر پڑی تھی۔ اس کپڑے کے ٹکڑے پر ایک مخصوص طریقے سے سلائی کی گئی تھی جس نے مجھے مکمل طور پر چونکا کے رکھ دیا تھا۔
میں نے اس کپڑے کے ٹکڑے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، لیکن رات کو سوتے وقت بار بار میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات گردش کر رہی تھی کہ مجھے ابا کو اس ٹکڑے کے بارے میں بتا دینا چاہیے، اور صبح ہوتے ہی میں نے ابا کو کمرے کے اس ٹکڑے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور جو ہی ابا نے کپڑے کے اس ٹکڑے کو دیکھا تھا تو وہ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اور ان کے چہرے کا رنگ بالکل ہی زرد پڑ گیا تھا۔ انہوں نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹا، وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ وہ مہر ماہ کو ڈھونڈنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ میں ابا کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا تھا کہ ابا کچھ زیادہ ہی ڈر رہے ہیں، اس لیے میں نے ابا کی بات کو ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال پرے کیا تھا، اور میں معمول کے مطابق ہوٹل پر چلا گیا تھا۔ جو ہی دوپہر ہوئی تھی مجھے وہ نوجوان اسی موٹر سائیکل پر دوبارہ دکھائی دیا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور میں نے اسے چیخ چیخ کر اسے پکارنے اور روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی نہ رکا تھا، اور وہ بالکل اس سے ہی خاموشی سے چلا گیا تھا۔ جس خاموشی سے وہ آیا تھا اس نے ایک مرتبہ بھی میری جانب پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے بھی خود سے عہد کیا تھا کہ جب تک میں اس نوجوان تک نہیں پہنچوں گا تب تک میں چین سے بالکل بھی نہیں بیٹھوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے ایک مرتبہ ہوٹل کا جائزہ لینے کے بعد اس قصبے کا رخ کیا تھا جس جانب وہ نوجوان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر گیا تھا۔ جب میں اس قصبے میں پہنچا تھا تو وہ بہت ہی چھوٹا سا قصبہ تھا، اور اس میں گلیاں اس قدر تنگ تھیں کہ ان میں سے صرف ایک وقت میں ہی ایک نوجوان گزر سکتا تھا۔ وہاں پر تمام مکانات گرد میں لپٹے ہوئے تھے، ان کی دیواروں پر بہت ہی پرانے اشتہارات چپساں تھے، اور اس قصبے کے اس حصے میں پہنچایا تھا جہاں پر مکینیوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ گندگی پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں پر اس قدر بو تھی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن میں پھر بھی واپس نہ پلٹا تھا، کیونکہ میں جس چیز کو کرنے کے بارے میں سوچ لیتا تھا میں اس چیز کو کر کے ہی دم لیتا تھا، چاہے پھر اس کا مجھے کتنا بڑا ہی نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ میں نے اس نوجوان کا حلیہ بتا کر بہت سے لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن کسی نے بھی مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھے مکینک نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس نوجوان کے بارے میں ہی پوچھ رہے ہو نا، جو کالے رنگ کے موٹر سائیکل پر سوار تھا اور بہت تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے بتایا تھا کہ وہ یہاں پر نہیں رکا تھا، بلکہ وہ سیدھا پرانی نہر کی جانب گیا تھا۔ میں نے وہاں سے پولیس تھانے کا رخ کیا تھا، چونکہ میں اس موٹر سائیکل کا نمبر دیکھ چکا تھا، اس لیے میں معلومات نکلوانا چاہتا تھا۔ جب میں تھانے میں پہنچا تھا تو وہاں پر میرا ایک پولیس اہلکار دوست موجود تھا۔ میں نے پہلے ہی اسے کال کر کے پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے فوراً ہی مجھے معلومات نکال کر دی تھیں، جنہوں نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ان معلومات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میں نے ابا کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن میں نے اس پرانی نہر کا رخ کیا تھا جس کے بارے میں مجھے اس بوڑھے مکینک نے بتایا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تھا
تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ کچھ لوگ اس نوجوان کو سفید وین میں ڈال کر جا رہے تھے۔ چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے اور میں اکیلا تھا، اس لیے میں نے ان کا پیچھا کرنے سے گریز کیا تھا، لیکن میں نے اس وین کا نمبر دیکھ لیا تھا جو آگے جا کر بہت زیادہ کام آنے والا تھا۔ میں نے اس وین کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کروائی تھی، لیکن مجھے کچھ زیادہ معلومات نہ ملی تھی۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اپنے اس پولیس اہلکار دوست کی کال آئی تھی اور اس نے مجھے فوراً ایک ہسپتال میں آنے کے لیے کہا تھا۔ جب میں وہاں پر پہنچا تھا تو وہ نوجوان زخمی حالت میں موجود تھا۔ وہ بہت زیادہ زخمی تھا اور اس کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ وہاں پر پڑا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ ہوش میں ہی نہ آیا تھا۔ میں شام تک اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا تھا، لیکن وہ ہوش میں نہ آیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے مجبوراً گھر کا رخ کیا تھا۔ لیکن ابھی مجھے گھر آئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ مجھے پولیس اہلکار دوست نے بتلایا تھا کہ کچھ لوگ آ کر اس نوجوان کو چپکے سے وہاں سے لے گئے ہیں۔ اس پولیس اہلکار کی بات سنتے ہی میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو چکا تھا اور میں بالکل وہی ہوا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں کافی دن اس قصبے اور آس پاس کے علاقوں میں گھومتا رہا تھا، لیکن مجھے کوئی بھی سراغ وغیرہ نہ مل سکا تھا۔ میں نے کافی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی کی، لیکن مجھے کوئی بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت اس قصبے سے واپس آ رہا تھا کہ میرے سامنے ایک گاڑی رکی تھی۔ ابھی میں اس کی جانب حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ اس گاڑی میں سے بھاری آواز گونجی تھی۔ میں نے اس آواز والے شخص کو دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن گاڑی کے شیشے کالے ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ اس شخص نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس نوجوان کو تلاش کرنا چھوڑ دو ورنہ تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ اس شخص کی بات سنتے ہی میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گاڑی وہاں سے دھول جھونکتی ہوئی چل پڑی اور میں اس گاڑی کو ساکت کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ اس وقت میں اس قدر ڈر چکا تھا کہ مجھ میں بالکل بھی ہمت پیدا نہ ہوئی تھی کہ میں اس شخص کو کچھ کہوں جو مجھے دھمکی دے کر چلا گیا تھا۔ پوری رات میں اسی شخص کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ مجھے اس قدر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر میری بیوی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، لیکن میں نے اس کی بات کو ٹال دیا تھا اور اپنے رخ کو پلٹ کر میں اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق ہوٹل پر پہنچا تھا۔ جو ہی صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، وہاں پر ایک بوڑھا شخص، کسی کی بڑی بڑی داڑھی تھی، وہاں پر آیا تھا۔ میں نے اس شخص کو پہلی مرتبہ اپنی ہوٹل پر دیکھا تھا، لیکن چونکہ میری ہوٹل پر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی نیا شخص آتا تھا، اس لیے میں نے اس کی جانب توجہ نہ دی تھی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس شخص نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے مجھے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم سچائی جاننا چاہتے ہو تو خاموشی سے بیٹھو۔ مجھے پہلے پہل تو اس آدمی کی بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر میں ہچکچاتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے دادا کی زمین پر کسی اور لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، مگر وہ زمین آج بھی قانونی طور پر تمہارے دادا ابو یعنی اب تمہارے والد صاحب کی ملکیت ہے، لیکن اس پر قبضہ کسی اور نے کیا ہوا ہے۔
تمہارے دادا ابو نے وہ زمین کبھی بھی نہیں بیچی تھی، بلکہ ان لوگوں نے جھوٹے انگوٹھے لگوا کر اس زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ نوجوان شخص جو مہر کو تمہارے ہوٹل پر چھوڑ کر گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ہی بھائی تھا، یعنی تمہارے باپ کا ہی بیٹا تھا۔ جن لوگوں نے مہر ماہ کو اغوا کروایا تھا تو اس وقت مہر ماہ حاملہ تھی، لیکن اس کے بارے میں مہر ماہ کو بھی معلوم نہ تھا۔ اس آدمی کی باتیں سن کر میرا دماغ گھومنے لگا تھا، اور بار بار میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ یہ شخص اس سب کے بارے میں کیسے اور کیوں جانتا ہے، اور یہاں تک کہ اس شخص کو یہ بھی معلوم تھا کہ مہر ماہ اب میرے گھر پر ہے، حتیٰ کہ میں نے اس شخص کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ سب سے آگاہ تھا، اور اس شخص نے مزید مجھے بتایا تھا کہ مہر ماہ کو اس بارے میں سب کچھ معلوم تھا، اس لیے ان لوگوں نے مہر ماہ کو دور بھیج دیا تھا اور اس کی موت کا جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا تاکہ ان کے سچ کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو پائے۔ وہ نوجوان شخص جو اس دن مہر ماہ کو میری ہوٹل پر لے کر گیا تھا وہ جان بوجھ کر ہی چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ میرا بھائی ہی تھا۔ مہر ماہ کی جان خطرے میں تھی اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے وہ مہر ماہ کو چھوڑ گیا تھا تاکہ اسے کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے سب حقیقت سے آگاہ کرنے کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ ہو پائی تھی کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ تم کون ہو اور مجھے حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے کیوں آئے ہو۔ کافی دیر وہاں پر گمسم بیٹھا رہا تھا اور اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا تھا، لیکن ابھی مجھے گھر آئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی تھی۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تھا تو دو موٹر سائیکلوں پر چار آدمی تھے، اور وہ بار بار دروازہ کھولنے کے لیے آوازیں لگا رہے تھے، لیکن میں نے گھر پر سب کو منع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد چلے گئے تھے، اور ان کے جاتے ہی میں نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ وہ لوگ دوبارہ بھی ضرور آئیں گے، لیکن یہ مجھے بالکل بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے رات کے وقت گھر پر حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے گھر میں اچھی خاصی توڑ پھوڑ کی تھی، اور انہوں نے ابا اور مجھے مارا بھی تھا، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ مجھے مارا تھا، اور وہ مجھے دھمکی دے کر گئے تھے، اگر دوبارہ تم نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن انہوں نے جاتے وقت مجھے اس قدر مارا تھا، مجھے پیٹا تھا کہ میں تو بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تھا تو اس وقت میں ہسپتال میں موجود تھا۔ قبا میرے بالکل ہی سامنے زخمی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اور کمرے میں ایک کونے میں میری بیوی اور مہر ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ دوڑ کر میری جانب آئی تھی، اور میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ میں اب بالکل ہی ٹھیک ہوں، لیکن میری بیوی میری خراب حالت دیکھ کر پریشان تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ وہاں سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ بچوں کو ہمسایوں کے گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میں 2 دن مزید ہسپتال میں رہا تھا، اور جس رات مجھے ہسپتال سے چھٹی ملنی تھی اس رات پھر کچھ لوگ گھر پر آئے تھے، اور وہ میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے مہر ماہ کے دماغ پر اس قدر گہرا اثر پڑا تھا کہ وہ سارا دن اور ساری رات روتی رہی تھی، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھے پھر سے لینے کے لیے آ چکے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے پھر لے جائیں گے اور پھر مجھ پر ظلم کریں گے۔
میں نہیں جانا چاہتی ان لوگوں کے ساتھ۔ وہ بار بار یہ بات دہرا رہی تھی اور چند ہی دنوں میں اس کی حالت ایک مریضہ جیسی بن گئی تھی اور اسے بہت زیادہ بخار ہو گیا تھا۔ دن بدن اس کی حالت میں بہتری آنے کی بجائے بگڑتی گئی تھی، جس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان تھے۔ میں نے اسے ہسپتال لے جانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہسپتال جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہوئی تھی۔ وہ ان لوگوں کی وجہ سے اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اس گھر سے قدم نکالا تو وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ گھر کی بکھرتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہیں اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کر سکتا ہے۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ بیٹا، وہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اس لیے جو بھی قدم اٹھانا وہ سوچ سمجھ کر ہی اٹھانا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ گاؤں میں ایسے ایسے چہرے دکھائی دینے شروع ہو چکے تھے جو پہلے کافی عرصہ دکھائی نہ دیے تھے۔ اس لیے میں سمجھ چکا تھا کہ گاؤں کے ہی لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نواب دین، جو اسی ذمہ دار کا آدمی تھا، وہ پہلے دوسرے شہر میں کافی عرصے سے گیا ہوا تھا، وہ بھی گاؤں میں واپس آ چکا تھا، اور جب میں نے اسے اتنے لمبے عرصے کے بعد دیکھا تھا تو وہ پہلے سے زیادہ بدل چکا تھا، اور اس نے مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا جیسے وہ مجھے نگل جانا چاہتا ہو، لیکن میں اس کی آنکھوں میں چھپا مفہوم بالکل بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس رات میرے موبائل پر کال آئی تھی اور مجھے وہی سرد آواز دوبارہ سنائی دی تھی جو میں نے گاڑی میں موجود شخص کی سنی تھی۔ وہ شخص دوبارہ مجھے دھمکا اور پیچھے ہٹنے کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن میں اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا بالکل بھی نہیں تھا۔ اگلے دن میں بے دلی سے ہوٹل پر گیا تھا۔ چونکہ مجھے بخار تھا، اس لیے میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ہوٹل پر جاؤں، لیکن پھر بھی گیا تھا۔ ابھی مجھے ہوٹل پر گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہاں پر وہ نوجوان شخص آیا تھا جو مہر ماہ کو میری ہوٹل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ زخمی تھا کیونکہ اس کے ماتھے اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے موٹر سائیکل سے اترنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے میں بھاگ کر اس کی جانب گیا تھا اور میں نے اس کی اترنے میں مدد کی تھی، اور میں اسے لے کر ہوٹل میں بنے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں پر میں اپنے خاص مہمانوں کو لے کر جاتا تھا، اور میں نے اسے احتیاط سے وہاں پر بٹھایا تھا۔ اس نے ہی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بہت پہلے ہی حقیقت جان چکا تھا، اور اس نے مجھے یہ سب کچھ تفصیل سے بتایا تھا، جسے سن کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کس قدر مشکلات کا سامنا کیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری طاقت سے بھی زیادہ آزما رہا ہے، لیکن اس آدمی کی بات سن کر مجھے تو اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بچپن سے ہی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ میں نے اس سے اپنے ساتھ تھانے رپورٹ درج کروانے کے لیے کہا تو وہ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور اسی وقت ہم دونوں تھانے کی جانب کو چل پڑے تھے، اور ہم نے جا کر ان لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرائی تھی۔ میں نے پہلے ہی ان لوگوں کے خلاف بہت سے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، اور میں نے وہ تمام ثبوت وہاں پر پیش کیے تھے۔ ایک آفیسر نے ہماری بات سننے کے بعد ہماری مدد کرنے کی حامی بھی بھر لی تھی، جس کی وجہ سے میں اتنے دنوں کے بعد پہلی مرتبہ سکھ کا سانس لے پایا تھا۔
چند ہی دنوں کے بعد مقدمہ عدالت تک پہنچ چکا تھا۔ اس دن کمرہ عدالت تمام لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور سبھی جج کا فیصلہ جاننے کے بارے میں بے چین تھے۔ جج صاحب نے پہلے مجھ سے حقیقت معلوم کی تھی اور میں انہیں بالکل سب کچھ بتا چکا تھا، وہ بھی سچ سچ کر کے، تاکہ مجرموں کو ان کے کیے کی سزا مل سکے۔ میں نے بہت پہلے ہی اس زمین کے کاغذات نکلوا لیے تھے جن پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ مہر ماہ اور اس نوجوان شخص نے عدالت میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دی اور ساری حقیقت جاننے کے بعد جج صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کو 5 سال قید کی سزا دے گی، اور جج صاحب نے ہمیں وہ زمین واپس دلائی جس پر ان لوگوں نے نہ جانے کتنے سالوں سے قبضہ کیا ہوا تھا۔ انسان سچ کو چھپانے کی جتنی بھی کوشش کر لے وہ کبھی نہ کبھی نکل کر سامنے آ جاتا ہے۔ سچ کو سامنے آنے سے کوئی بھی مائی کا لال نہیں رو سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جو سچے ہوتے ہیں، اور ہماری سچائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارا بھی ساتھ دیا تھا، اور مشکلات اور تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ جس دن عدالت نے فیصلہ کیا تھا اس دن کامیابی کی خوشی کی وجہ سے میں نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کروائی تھیں، کیونکہ اس دن میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ مہر ماہ بھی اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے رات کے وقت مجھے اور میرے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور ہم دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا۔ اس کی بات کو سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ میرا بھائی اب میرے ساتھ ہی رہے۔ مہر ماہ اس رات خوش ہو کر ایسا سوئی تھی کہ پھر نہ اٹھ سکی تھی۔ اس کی موت نے پھر ایک مرتبہ سب کو رلا دیا تھا۔ ابھی اسے فوت ہوئے چند ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک دن اچانک ابا بھی اس دنیا سے چل پڑے تھے۔